بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدہ رسلا، پھر ہم نے بھیجے اس کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد رسلا کئی رسول الی قومہم ان کی قوم کی طرف، فجاؤہم بالبینات اور وہ لائے ان کے پاس روشن دلیلیں، وما کانوا لیؤمنوا سو وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لے آتے، بما کذبوا بہ من قبل اس پر جسے وہ جھٹلا چکے تھے پہلے، کذالک اسی طرح نطبع علی قلوب المعتدین ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر حد سے بڑھنے والوں کے، ثم بعثنا من بعدہم پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد موسیٰ و ہارون الی فرعون موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی نشانیاں یعنی معجزات دے کر، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین تو وہ غرور کر بیٹھے اور وہ تھے ہی لوگ مجرم، فلما جاءہم الحق من عندنا پھر جب آ گیا اس کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا تو کہنے لگے ان ھذا لسحر مبین بے شک یہ تو کھلا کھلا جادو ہے، قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتقولون للحق کیا تم کہتے ہو یہ حق کے بارے میں، لما جاءکم جب وہ آ گیا تمہارے پاس، السحر ھذا کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون جادوگر کامیاب نہیں ہوا کرتے، صدق اللہ العظیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد کئی رسول بھیجے ان کی قوم کی طرف، جس طرح قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا اور طرح طرح کے طعنے دیے، کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہنے لگے نوح کے کہنے کے اوپر نوح کے بات نہ ماننا، وقالوا لا تذرن کہنے لگے نہ چھوڑنا ہرگز، ودا ولا سواء ولا یغوث ویعوق ونسرا یہ ان کے 5 معبود تھے، واد سواء یغوث یعوق نصر، اور شرک کی ابتدا بھی اسی قوم سے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے کسی قوم نے شرک نہیں کیا۔ یہ کون تھے؟ واد سواء یغوث یعوق نصر، تو یہ اللہ کے ولی تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے یہ اللہ کے ولی تھے، اور جس وقت یہ فوت ہوئے نا تو اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم مغموم اور پریشان رہنے لگی، تو شیطان نے ان کو ایک حیلہ سکھایا، انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا تم پریشان کیوں ہو؟ تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ مستجاب الدعویٰ بھی تھے، جو دعا کرتے تھے اللہ ان کی دعا قبول فرماتا تھا، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں ہر وقت ذکر و اذکار میں رہتے تھے۔ تو جس وقت یہ فوت ہو گیا قوم پریشان رہنے لگی، تو شیطان انسانی شکل میں آ کر کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں، آپ کی پریشانی کا میں آپ کو حل بتاتا ہوں۔ پریشانی کا حل یہ ہے کہ آپ ان کی تصویریں بنائیں، ان کی تصویریں بنا کر اپنے عبادت خانے میں رکھ لیں، جس وقت آپ کریں گے عبادت کریں گے تو یہ ان کی تصویریں آپ کے سامنے ہوں گی، تو آپ ایسے محسوس کریں گے کہ یہ ہمارے سامنے کیا وہ بزرگ ہمارے سامنے کیا ہے موجود ہیں۔ تو اسی طرح یہ بات چلتی رہی، چلتے چلتے یہ قوم کیا ہو گئی، چلی گئی، ختم ہو گئی، موت آ گئی ان کے اوپر۔ تو پھر ان کے پیچھے ان کی اولاد آئی، قوم نوح کی، جنہوں نے بت بنا کے تصویریں بنا کے اپنے عبادت خانے میں رکھی تھیں، جس وقت یہ بڑے بڑے فوت ہو گئے پیچھے ان کی اولاد آئی، تو شیطان نے ان کو کہا تھا کہ آپ ان کی تصویریں بنا کر رکھیں، ان کی مورتیاں بنا کے رکھیں، جس وقت اس کے بعد
ان کی اولاد آئی تو شیطان نے کہا کہ آپ کے باپ دادا ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے نام کی نظر نیاز منت منوتی چڑھاوا دیا کرتے تھے، لہٰذا آپ بھی ان کے نام کی نظر نیاز منت منوتی چڑھاوا دیا کریں، ان کو پکارا کریں حاجات کے اندر۔ اس سے کیا ہوا؟ شرک کی ابتدا ہو گئی، شرک شروع ہو گیا، شرک شروع ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے جس وقت سمجھایا تو وہ کہنے لگے کہ ود سوا یعوث یعوق کو ہرگز نہ چھوڑنا، یہ نوح بڑائی چاہتا ہے، ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمارے اوپر حکمرانی کرنا چاہتا ہے، بڑائی چاہتا ہے اور یہ کرسی چاہتا ہے، اس لیے ہم سے کہتا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ان کو چھوڑ دو۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں نوح کی قوم کے بعد ہم نے کئی رسول بھیجے، فجاؤہم بالبینات، واضح دلیلیں لے کر، واضح روشن معجزات لے کر، فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، جس طرح قوم نوح اس سے پہلے جھٹلا چکی تھی اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا، وہ ایمان لے کر نہیں آئے، پیغمبروں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں رب نے دوسرا نمونہ پیش کیا، یہ دوسرا نمونہ ہے ثم بعثنا کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، میں نے چھوڑ دیا، بعد میں معنی کروں گا اس کا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون الی فرعون وملئہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف اور اس کی قوم سرداروں کی طرف بھیجا، بآیاتنا، اپنی نشانیاں یعنی معجزات دے کر، معجزات دے کر، عقائد، احکام اور اصول و فروع کے جتنے بھی احکامات تھے پیغمبر لے کر آئے، ان کی قوم نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہیں مانا اور توحید کا انکار کر دیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے ہم بآیاتنا، جس وقت ہم موسیٰ اور ہارون کو اپنی واضح معجزات دے کر بھیجا نا، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، وہ دنیا میں نشے میں مست ہو کر کیا کر دیا؟ تکبر، غرور کرنے لگے کہ ہم موسیٰ کی بات مانیں، ہم کیا ہیں؟ حکمران ہیں، ہم سردار ہیں، موسیٰ کے پاس تو کھانے پینے کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ہے، انہوں نے تکبر کیا۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس وقت انہوں نے تکبر کیا نا، کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، ضد کے اوپر آ گئے، اناد آ گیا، تو اس وقت رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے دل کے اندر ضد آ جائے، اناد آ جائے، بغض حسد آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے دل کے اوپر مہر جباریت لگا دیتے ہیں اور ایمان کی توفیق اس سے سلب کر لیتے ہیں، ایمان کی توفیق اس سے سلب کر لیتے ہیں، پھر اس کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ تو جس وقت انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، تو فلما جاءهم بالحق من عندنا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں فرعون کے پاس اور اس کے سرداروں کے پاس ہماری طرف سے جس وقت حق پہنچا، کیا کہنے لگے؟ ان قالوا ان ھذا لسحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو واضح واضح جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا حق کے بارے میں تم وہ بات کہتے ہو جس وقت تمہارے پاس حق آ گیا کہ سحر ھذا، یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، جادو کامیاب نہیں ہوا کرتے، جادو کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ جو میں معجزات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ید بیضاء اور لاٹھی والا، یہ اللہ نے مجھے معجزہ عطا کیا ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ جو جادوگر ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ آگے بات چلے گی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جادوگروں کی بات چلے گی کہ فرعون کہے گا کہ جادوگر لے کر آؤ، جادوگر لائے گئے لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں۔ اللہ عمل کی توفیق۔